ماموں کی بیٹی کی شادی میں زکوٰۃ سے مدد کرنا۔ میرے ایک ماموں بہت غریب ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے، ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو کما کر گھر چلاتا ہے، شادی کے جہیز اور خرچ کا انتظام وہ لڑکا ہی کر رہا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ جہیز میں سونے اور چاندی کے زیور بھی دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بغیرتی کی انتہا، ماشاء اللہ، استغفر اللہ۔ کیا میں شادی میں، یعنی بغیرتی لڑکی والوں کی طرف سے نہیں، لڑکے والوں کی طرف سے جن کو پتہ ہے اور وہ منع نہیں کر رہے، کیا میں شادی میں امداد کے طور پر اس لڑکے کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں تاکہ وہ آسانی سے انتظام کر سکے؟ عابد حسین ممبئی سے۔ رہنے دیں، ان کو زکوٰۃ نہ دیں، جو سونے اور چاندی کے زیور دے رہا ہے اپنی بہن کو، زکوٰۃ کو، غریبوں کا پیٹ بھریں جا کے، بھائی مسکینوں کو کھلائیں جا کے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہاں سونے اور چاندی سے، زکوٰۃ کے پیسوں سے خرید کر سونے اور چاندی کے زیورات بنائے جا رہے ہیں، یہ نہ کریں آپ۔ رکوع میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں پاؤں کے انگوٹھے کی پشت پر دیکھنا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سے پیر کے انگوٹھے کی پشت پر دیکھنا چاہیے؟ بھائی جان ایسے وہمی کیوں بنتے ہو یار؟ حدیث میں آتا ہے کثرت سوال مت پوچھا کرو۔ اچھا، جو پہلا والا سوال تھا نا، ماموں کی بیٹی سے زکوٰۃ میں مدد کرنا، یہ عابد حسین نے پوچھا تھا ممبئی سے۔ اچھا جی، نیز اگر انگوٹھے پر نہ دیکھیں بلکہ بالکل سیدھا دیکھیں تو کیا رکوع صحیح ہو جائے گا اور نماز صحیح ہو جائے گی؟ زید خان انڈیا سے۔ رکوع میں جہاں چاہیں دیکھیں، رکوع بہرحال صحیح ہو جاتا ہے اگر آپ کی کمر جھک گئی ہے، لیکن خلاف سنت ہے ادھر ادھر دیکھنا، تو انگوٹھے پہ دیکھیں۔ اب دائیں انگوٹھے پہ، بائیں انگوٹھے پہ یار دیکھ لو، بس نبی کی ایک سنت ہے، وہ عمل کر لیا کریں، اتنی پیچیدگیوں میں نہ جایا کریں۔ تو دونوں کے بیچ میں دیکھ لیں، اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا دائیں پہ دیکھنا ہے کہ بائیں پہ دیکھنا ہے تو دونوں کے بیچ میں دیکھ لیں، دائیں بھی ہو جائے گا تو بائیں بھی ہو جائے گا۔ استطاعت کے باوجود ایک سے زائد شادی نہیں کی تو کیا گناہ ہوگا؟ اوئے ہوئے ہوئے، پہلی دفعہ کوئی خاندانی سوال آیا ہے، اتنے سالوں سے مسائل کا جواب دے رہا ہوں، پہلی دفعہ ڈھنگ کا سوال آیا ہے۔ میں نے ایک شادی کی ہوئی ہے، میری صحت اور آمدنی اتنی ہے کہ میں ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے آپ کی صحت میں۔ میں نے کسی وجہ سے جو 3 شادیاں نہیں کیں اور اس کی وجہ سے جو عورتیں اب تک غیر شادی شدہ ہیں، کیا ان سے شادی نہ کرنے کے سبب مجھ پر گناہ ہوگا یا نہیں؟ جمیل برنی کراچی سے۔ اگر آپ میں واقعی استطاعت ہے اور شادی کے بعد صرف صحت اور پیسہ کی کافی نہیں ہوتا، اس کے بعد جو ری ایکشن ہوگا اس کو بھی برداشت کرنے کی آپ میں ہمت ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دوسری تیسری شادی نہیں کرتے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوسری شادی مستحب تھی اس وقت تھی جب سب لوگ کیا کرتے تھے، اور جو تعدد زوجات یا زیادہ بیویاں رکھنے کی جو مصلحتیں تھیں وہ حاصل ہو رہی تھیں۔ اب چونکہ پوری سوسائٹی نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اتنی لڑکیوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، خدا کی قسم کبھی میرے پاس بیٹھو تم خون کے آنسو روگے، میں تمہیں جو لڑکیوں کے میسج آتے ہیں نا، جو جن پر گزر رہی ہے، جو عمریں نکل رہی ہیں، تو خون کے آنسو روئیں گے آپ لوگ۔ اور یہ کل جو آج ہنس رہے ہیں نا میری ان 4 شادیوں والی باتوں پہ، وہ اپنی فکر کرے کل ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ رشتہ نہ ملے ان کو اور وہ عذاب میں زندگی گزاریں، اور جب اپنی بیٹیوں پہ گزرتی ہے تو پھر فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے یہ فلسفہ۔ تو اس لیے ایک عرب علماء میں بھی بہت سے علماء کا یہ فتویٰ ہے، میں نے جو ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں یہ جو کتاب لکھی ہے، اس میں نے عرب علماء کے ان فتووں کا ذکر کیا ہے کہ جن میں انہوں نے کہا ہے کہ جن علاقوں میں عورتیں بہت زیادہ بے نکاحی ہیں، جن کے نکاح نہیں ہو رہے، تو ان میں صاحب استطاعت مرد پر لازم ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو ان عورتوں کے بارے میں اس سے قیامت کے دن سوال ہو سکتا ہے۔ میری یہی رائے ہے، اور اس کے جو زیادہ مضبوط دلائل ہیں وہ میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب میں لکھے ہیں۔ بعض علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس چیز کو شریعت نے واجب قرار نہیں دیا، دوسری شادی شرعاً واجب تو نہیں ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب کس بیس پہ اس کو واجب قرار دے رہا ہے؟ تو دیکھیں، شریعت نے جو واجب قرار نہیں دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو واجب قرار دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب آپ معاشرے کو آزاد چھوڑیں گے، مرد میں اللہ نے ڈیزائرز بھی زیادہ رکھی ہیں اور معاشرے میں اس کو برا بھی نہ سمجھا جا رہا ہو، تو اس کو واجب قرار دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے تجارت شریعت میں واجب تھوڑی ہے، مستحب ہے، کوئی کرے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہیں کرے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سارے تاجر ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں اور بزنس چھوڑ دیں، اس کی وجہ سے قوم کو جو بدحالی ہوگی تو پھر تجارت بھی واجب ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے 2-3 شادیاں بھی سنت ہیں عام نارمل حالات میں، لیکن پوری قوم اگر بائیکاٹ کر کے بیٹھ جائے تو پھر وہ سنت تھوڑی، پھر تو وہ صاحب استطاعت پہ واجب ہو جائے گی۔ وہ اس کی مثال ایسے جیسے ایک شادی بھی تو سنت ہے نا، کوئی فرض تھوڑی ہے۔
لیکن اگر ساری قوم ایک شادی چھوڑ دے اور عورتوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے, سوسائٹی میں زنا پھیلنا شروع ہو جائے, تو پھر تو ایک شادی بھی واجب ہو جائے گی. تو یہی حال ہے یہاں بھی. بہرحال اس بحث میں پڑے بغیر کہ یہ دوسری شادی صاحب استطاعت پہ واجب ہے یا نہیں, اللہ کا واسطہ کر لیں, اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا, قوم کی عورتوں کو بھی فائدہ ہوگا. اس بحث میں نہ پڑیں, کیونکہ پھر وہ ہمارے یہاں کام ہوتا نہیں ہے. میرے خلاف اس پہ کلپ آ جائے گا کہ اس نے واجب ہونے کا فتویٰ دے دیا, یہ لوگ اس پہ مناظرے شروع ہو سکتے ہیں. تو چھوڑو, آپ واجب نہیں کہو, مستحب سمجھ کے کر لو شادی. اس کی برکتیں بہت ہیں. پادریوں نے لکھا ہے, پادریوں نے, میری 4 شادیوں والی کتاب میں میں نے پادریوں کے حوالے لکھے ہیں. پادریوں نے, جو عیسائی پادری ہے نا, انہوں نے لکھا ہے کہ جتنے پیغمبروں کی ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تورات اور انجیل میں, سب نے زیادہ شادیاں کی ہیں سوائے ایک آدھ کے. تو اس نے, پادری نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو زیادہ بیویاں رکھنے کا عمل بہت پسند ہے. اس میں کوئی الگ برکت ہے کہ یہ پیغمبروں کی سنت بنائی اس نے. یہ پادری لکھ رہا ہے عیسائی. یہ تو ہم لوگ میں پتہ نہیں کہاں رہ کے ہم لوگ انگریزوں کے غلام بن کے رہے ہیں بہت عرصے, اور ہندوؤں کا کلچر ہمارے سوسائٹی میں آیا, تو یہ مصیبت شروع ہو گئی ہے. نہ اس کا دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. تو عورتوں کو تباہی سے بچاؤ میرے بھائی. اس سوسائٹی میں یہ رواج ڈالیں. آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے, صحت بھی دی ہے. 3 گھر الگ الگ رینٹ پہ لے لیں آپ, اور 3 بیویاں لا کے اس میں آپ رکھ لیں, اور پھڈا ہوگا برداشت کریں, کیونکہ پھر گالیاں آپ نے بعد میں مجھے ہی دینی ہے. تو پہلے سے بتا دوں, پھر مجھے گالیاں نہیں دینا, اپنی رسپانسبلٹی پر کریں. ثواب کی ذمہ داری ہے, حالات کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے.